السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ زندگی میں جتنی بھی تگ و دو کرتے ہیں، جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملتی؟ آپ جہاں سے چلے تھے وہیں آ کر رک جاتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور یہ رکاوٹیں الگ الگ صورت میں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ان رکاوٹوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور ان رکاوٹوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو سنو، یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، یہ ایک بندش کی وجہ سے آتی ہیں، اور اسے جادوئی بندش کہتے ہیں۔ یعنی کسی عمل کے ذریعے یا جادو کے ذریعے کسی کے کاروبار پر یا گھریلو اتفاق پر یا رزق پر بندش لگانا ایک عام سی بات ہے، اور جو لوگ اس کام کے ماہر ہوتے ہیں، یعنی عملیات کے اور منتر کے اور جھاڑ پھونک کے، ان کے لیے بندش لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو سنو، یہ بندشیں کیا ہوتی ہیں؟ بندش ایک رکاوٹ ہے جو مخصوص طریقوں سے، مخصوص ذائچوں سے اور مخصوص پڑھائیوں سے اگلے بندے کی زندگی پر مخصوص قسم کی گرہوں کے ذریعے لگائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو گرہیں ہوتی ہیں نا، یہ بندش ہوتی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا وہ بھی انہی گرہوں کے ذریعے ہوا تھا۔ جادو کے اندر گرہیں لگانا اور ان گرہوں کے ذریعے جو بندش لگائی جاتی ہے، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، قرآن میں ان گرہیں لگانے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو سنو، بندش کی 8 علامت ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر کسی ایک علامت کا بھی آپ سامنا کر رہے ہیں تو آپ خود اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بندش جو ہوگی وہ کاروبار یا بزنس کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مالی معاملات کو تنگ کر دینا، مالی معاملات کے ذریعے آپ کو تکلیف دینا اور آپ کو پریشان کرنا، آپ کے اوپر ڈپریشن مسلط کر دینا۔ مالی حوالے سے آپ جتنے بھی کوشش کرتے ہیں، جتنی بھی تگ و دو کرتے ہیں، تو اس بندش کی وجہ سے آپ جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ ایک سرکل کے اندر آپ چلتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر ہے کہ شادی کے اندر رکاوٹ۔ شادی کے اندر رکاوٹ کی بندش بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اس بندش کی علامت کیا ہوتی ہے کہ بار بار رشتے کا ٹوٹ جانا، اور بار بار رشتے ٹوٹ جانے کی وجہ سے انسان تکلیفوں میں آ جاتا ہے۔ اور شادی میں رکاوٹ کی بندش کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اول تو رشتے نہیں آتے، اور اگر آتے بھی ہیں تو بات نہیں بنتی، اور اگر بات بن جاتی ہے تو پھر بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سنو، یہ بھی بندش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس بندش کی کاٹ کی جائے، اس بندش کو ختم کیا جائے تو رشتے قائم ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو بندش ہے وہ ہے گھریلو جھگڑے آ جاتے ہیں۔
یعنی سکون کو ایک طرح سے باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے گھروں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر غصہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات اچھی نہیں لگتی۔ اور چوتھے نمبر پر صحت کے اوپر بندش لگانا۔ صحت کے اوپر جو بندش لگائی جاتی ہے، یہ بھی بہت خطرناک قسم کی بندش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جسم میں درد، الجھنیں رہتی ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر ٹیسٹ کرا لیے، سب ٹیسٹ صاف آتے ہیں، لیکن تکلیف آپ کو برابر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر یہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے، تو یہ بھی بندش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے ذہنی بے سکونی اور خوف کی علامت۔ یہ بھی بندش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ذہن میں ہمیشہ بے سکونی رہتی ہے، برے برے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات کا غلبہ رہتا ہے، انسان کے اوپر بلا وجہ کا ایک خوف مسلط رہتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے انسان کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا، اور خواب کے اندر کبھی کبھی بلیاں دیکھنا، کبھی سانپ دیکھنا، کبھی گندگی اور پاخانہ دیکھنا، یہ بھی بندش کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے مالی مشکلات کی بندش۔ اس بندش میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، لیکن آتے ہی فوراً اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، اور بے تکی جگہ پر خرچ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر 100 روپے آئے ہیں تو 1000 روپے آپ کے کسی نہ کسی چیز میں خرچ ہو جائیں گے، یعنی آپ مالی مشکلات میں گھرے رہیں گے۔ اور نمبر 7 پر جو ہے بچوں کا بدتمیزی پر اتر آنا۔ بچوں کے اندر ڈھیٹ پن ہو جانا، اور بچے جو بڑوں کی بات نہ ماننا، بچوں کا ضدی ہو جانا، بچوں کا نافرمانی کرنا، یہ سب بندش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے عبادت کے اندر دل نہ لگنا۔ عبادت سے دور رہنا، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر اذکار، ان سب چیزوں سے اکتاہٹ محسوس ہونا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے، اگر کوئی دوسرا نماز پڑھنے کو کہے تو یہ بات بھی بری محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہیں بندش کی 8 علامتیں۔ ویسے بندشیں اور زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ بندش ہے جن کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کی بندش کے توڑ کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتاتی ہوں، اگر آپ وہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کیسی بھی بندش ہو آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتی، اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ تو جی آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل، اور دن میں 72 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر کسی پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ
اللہ کے فضل سے جلدی ہی آپ ان بندشوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں اور بندشوں کے غلط اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت پاورفل ہے، اس عمل کو اپنائیں، انشاءاللہ زندگی میں سکھ، چین اور خوشیاں آ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل اور بھی ہے جو مجرب اور مسنون ہے، وہ یہ کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں، اور جب پھونک ماریں تو ہلکا پھلکا تھوک آپ کے منہ سے نکل کر آپ کے ہاتھوں پر آ جائے۔ اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ اپنے سر سے لے کر اپنے پورے جسم پر پھیریں، یعنی اپنے چہرے سے ہوتے ہوئے ایک بازو ہاتھ پر پھیریں، پھر دوسرا ہاتھ دوسرے بازو ہاتھ پر پھیریں، اپنے پیٹ پر پھیریں، ٹانگوں پر پھیریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ہر طرح کے جادو، نظر اور بندش، ہر بری چیز کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل مسنون عمل ہے اور مسنون چیزوں میں ہی ہماری فلاح ہے، ہماری زندگی کی بقا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم اس عمل کو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے، اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ڈن لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میرا وظیفہ بتایا ہوا مسنون عمل کیسا لگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔